انسان الٹی کرے بار بار تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو ذاتی تقوی کا معیار صحابہ کرام کا اس طرح سے تھا. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے تمام صحابہ کرام واپس آ رہے تھے. تو ایک انصار اور ایک مہاجر صحابی کی نا کسی بات پہ آپس میں بحث ہو گئی. اس بحث کے اندر جو مہاجر تھا نا اس نے انصار کو پیٹا. یہ پیٹنے کے بعد میں جو منافقین تھے نا اس کے اندر عبداللہ بن ابی ان کے اندر نا باتیں شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ مہاجرین مکہ سے آئے ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی ہے اور یہ آگے ہم پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. تو وہ عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ ابھی ہم جب مدینے جائیں گے تو ہم ان سب لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے. ان مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں گے. ہم نے ان پہ اتنا احسان کیا ہے اور یہ اب ہمیں آگے پیٹ رہے ہیں. یعنی وہ کچھ اٹھا رہا تھا اس بات کو, لڑائی بڑھانا چاہتا تھا کیونکہ منافق تھا عبداللہ بن ابی. تو یہ بات جب اس نے کی نا کہ ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے ولیعوذ باللہ, تو وہ کہہ کے اس کو راتا صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو, کیونکہ مہاجرین تو یہی تھے. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی. زید بن ارقم جب واپس مدینے آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ ماجرا میں نے عبداللہ بن ابی کو اس طرح سے کہتے ہوئے سنا ہے. تو اب تو اس کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی ہے, تو آپ اس کو منافق ڈکلیئر کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جب عبداللہ بن ابی کو بلایا تو کہ اور ان سے پوچھا کہ یہ ماجرا ہے, اور حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں عبداللہ بن ابی کی گردن ابھی کاٹ لوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, اگر تم نے ایسا کیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اپنے اصحاب کو اپنے ہی اصحاب سے مروا رہا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی کو بھی اپنا صحابی کہا صرف اس لیے کیونکہ وہ کلمہ گو تھا, چاہے وہ منافق تھا, لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کے ساتھ کتنا جو ہے وہ عاجزی دکھائی اور کتنی نرم دلی کا مظاہرہ کیا. اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی نے پوچھا عبداللہ بن ابی سے, اور عبداللہ بن ابی اپنی بات سے مکر گیا کہ یہ زید تو جھوٹ بول رہا ہے, میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اس کو جانے دیا. اب جو لوگ تھے نا ان کے اندر چاہے وہ یہ شروع ہو گئی کہ زید نوجوان ہے اور یہ لوگوں کے اندر لڑائی ڈلوا رہا ہے, یہ بات ہوئی بھی نہیں ہے اور اس نے آ کے اللہ کے نبی کو بتایا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے ایسے کہا ہے. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح سے بتا دے کہ میں سچا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیات نازل کی. عبداللہ بن ابی نے جو بات کی تھی نا کہ ہم مدینے جا کے یہ جو مہاجرین ہیں ان کو ہم مدینے سے نکال دیں گے اور ہم نے ان کے اوپر اتنا احسان کیا, اسی طرح سے وہ باتیں قرآن پاک کے اندر آ گئی. اور پھر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی. پھر اس کے بعد میں پتہ چلا کہ زید, لوگوں کو پتہ چلا کہ زید جو ہے وہ سچا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے پھر عبداللہ بن ابی کو کہا کہ اس کو درگزر کرو, اس کو جانے دو. لیکن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار دیکھیں کہ ان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں یہ تمہارا صحابی ہے, یہ سچا تھا. یعنی قیامت تک جب بھی وہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر زید بن ارقم کو لوگ یاد کرتے ہیں. اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اعلیٰ صحابی تھے کہ جب یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کیا تھا اور قتل عام کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, تو مدینے کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. وہ کافی پریشان ہو گئے تھے, بہت پریشان ہو گئے تھے کہ مدینے میں یہ کیا صورت حال ہے. اور حضرت انس بن مالک اتنے بڑے صحابی تھے کہ 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے. تو یہ پریشان ہو گئے. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مدینے سے باہر تھے, انہوں نے حضرت انس بن مالک کو خط لکھا اور اس خط کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ انس تم پریشان نہ ہو, تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مدینے والوں پہ اور ان کی اولاد پہ, ان کی آنے والی نسلوں پہ رحم کرے. تو ہمارے ساتھ تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں, جو بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعائیں ہیں. پھر حضرت انس بن مالک کو خط لے کے اپنے دوست ساتھیوں کو دکھا رہے تھے کہ مجھے زید کا خط آیا ہے.
یہ زید وہ صحابی ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے، اور آیت پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے تھے. اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم کی گواہی دی ہے کہ زید بن ارقم سچا ہے، اور اتنے بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مجھے خط لکھ کے، انہوں نے مجھے تسلی کا خط لکھا ہے، تسلی دی ہے مجھے. تو حضرت انس بن مالک حالانکہ خود اتنے بڑے صحابی تھے، لیکن عاجزی کا لیول چیک کریں کہ وہ زید بن ارقم کو کا خط آیا تو اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں کہ زید نے مجھے جو ہے وہ خط لکھا ہے. اسی طرح سے صرف صحابہ کرام کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، تو ہمارے نبی کے اندر بھی بہت عاجزی تھی. ایک صحابی تھے، وہ شراب بہت پیا کرتے تھے، لیکن شراب پینے کے بعد نا وہ جب اللہ کے نبی ان کو کوڑے لگواتے تھے، سزا دیتے تھے، اس کے بعد میں پھر وہ اللہ کے نبی کی جو محفل ہوتی تھی ادھر آ کے اللہ کے نبی کی محفل میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہیں پہ اللہ کے نبی سے باتیں سنتے تھے، سناتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ کتنا بدبخت ہے یہ کہ اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر پھر بھی ہدایت نہیں حاصل کر رہا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ شخص اللہ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ اگر ان کا کریکٹر کمزور تھا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو رہنے دو، یہ اب ہم میں سے نہیں ہے، یا یہ بڑے باللہ یہ منافق ہو گیا، یا لوگ جو بھی کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، یہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے یہ شخص. اسی طرح ایک اور صحابی کو